الحمدللہ آج کی تراویح میں 16واں پارہ پڑھا جائے گا اور انشاءاللہ اس نشست میں ہم اس کا خلاصہ پیش کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال لم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا، صدق اللہ العظیم صدق اللہ مولانا الکریم۔ یہ سورہ کہف کی دوسرے حصے کی 75 آیت سے ابتدا ہوتی ہے۔ فرمایا گیا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ پھر وہ آگے چلے، ایک بستی پر پہنچے تو لوگوں سے کھانا مانگا، انہوں نے ضیافت کرنے سے انکار کر دیا۔ ایک دیوار تھی جو گرا چاہتی تھی، انہوں نے دیوار کو قائم کر دیا، سیدھا کر دیا، اس کو جو درست کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر آپ چاہتے تو اس کام کا اجرت ان سے وصول کر سکتے تھے۔ خضر علیہ السلام نے کہا اب تمہارا ہمارا ساتھ ختم ہوا، اب میں تمہیں بتاؤں گا ان باتوں کی حقیقت کیا ہے اور جس پر تم صبر نہیں کر سکے۔ کشتی کو اس لیے عیبدار بنایا گیا تھا تاکہ وہ کشتی غریب لوگوں کی تھی اور کشتی کو آگے ایک بادشاہ چھین رہا تھا، تو اس طریقے سے عیبدار بنانے سے وہ آگے بھی نہیں جا سکے، نتیجہ یہ کہ اس سے بچ جائے۔ لڑکا جو تھا اس کے والدین مومن تھے اور لڑکا اپنی سرکشی سے اور کفر سے ان کو تنگ کرے گا، اس اندیشے سے لڑکے کو ختم کر دیا گیا تاکہ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اخلاق والا صلہ رحمی کرنے والی اولاد ان کو دے۔ دیوار جس کے نیچے 2 لڑکوں کے باپ نے خزانہ رکھا تھا، تمہارے رب نے چاہا کہ بچے بالغ ہو کر خزانہ نکال لیں، یہ سب تمہارے رب کی رحمت کی بنا پر ہوا، میں نے اپنے اختیار سے کچھ نہیں کیا جن پر تم صبر نہیں کر سکے۔ تو یہ دراصل اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ دنیا میں جو کام ہوتے ہیں نا، بظاہر دیکھنے میں انسان کے سمجھ میں نہیں آتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے اللہ کی مشیت کام کرتی ہے، اور بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں ہم چاہتے ہیں یہ کام ہو جائے لیکن بعد میں وہ کام نہیں ہوتا ہے، لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ کام ہو گیا ہوتا تو بڑا خسارہ ہونے والا تھا۔ ایک صاحب نے جو ہے ایک پلاٹ خریدنے کے لیے جا کر کے کوشش کی، بڑی تگ و دو کے بعد میں قیمت طے ہوئی اور پھر اس کے بعد وہ قیمت جمع کرنے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن بعد میں ایسے معلوم ہوا کہ وہ زمین جو ہے سو ایکوائر ہو چکی ہے، گورنمنٹ ریزرویشن لے چکی ہے، تو کہنے لگے کتنا اچھا ہوا اگر میں پیسے دے دیا ہوتا تو میں جو پھنس جاتا تھا۔ تو ایسی بہت ساری باتیں ہیں جو دنیا میں آتی ہیں، معلوم ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس ذریعے سے یہ بنایا کہ ظاہراً کشتی میں جو ہے سوراخ کر دینا، ظاہراً اس دیوار کو درست کر دینا اور جو ہے اس قسم سے وہ لڑکے کو ختم کر دینا، بظاہر تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ کتنا غلط کام ہے، لیکن اس کے پیچھے اللہ تبارک تعالیٰ کا ایک راز ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ تمہارا علم بہت کم ہے، اللہ کا علم بہت زیادہ ہے۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے یہاں پر جو ہے اس کی تمام چیزیں پیش کی گئی ہے۔ فرمایا جا رہا ہے یہ سرگزشت حضور آپ کے ساتھیوں کو اس لیے سنائی گئی کہ باغیوں اور نافرمانوں کو جو دیکھ رہے ہیں کہ تم حق پر ہوتے ہوئے مظالم چھیل رہے ہیں اور ہراساں ہو رہے ہیں اور وہ دندناتے پھر رہے ہیں، تو اس طریقے سے مروب نہ ہوں۔ اس دنیا میں اگر مسکینوں کی کشتی کو چھید کر دیا جاتا ہے تو اس میں بھی حکمت و خیر ہوتی ہے، ظالموں کی بستی میں کسی دیوار کو سہارا دیا جاتا ہے تو اس میں بھی خیر ہوتا ہے، لیکن انسانوں کا محدود علم خدا کے سارے اسرار کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ فرمایا جا رہا ہے دوسرا سوال یہ کہ سلطان عادل ذوالقرنین کے تعلق سے ہے، وہ یہ کہ اس کو زمین میں اللہ نے اقتدار بخشا تھا اور وہ پہلی مہم پر نکلا تو آفتاب کے غروب ہونے کے مقام پر پہنچ گیا، پھر اس کے بعد دوسری مہم پر نکلا تو آفتاب کے طلوع ہونے کے مقام پر پہنچ گیا ہے۔ اس طریقے سے اس کی حکومت کا اندازہ کر سکتے ہیں، سورج کے نکلنے اور سورج کے چڑھنے تک، سورج کے غروب ہونے اور نکلنے کے اتنے طویل مقام تک اس کی حکومت تھی، اور اس طریقے سے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کو جو ہے اپنا یہ تمام نعمت کو اللہ کا انعام سمجھتا تھا، اور اللہ تبارک تعالیٰ کے کہنے کے مطابق ہر قدم جو ہے اس کی مرضی کے مطابق اٹھاتا تھا۔ ایک تم ہو، قریش مکہ کو مخاطب کر کے فرمایا جا رہا ہے ایک تم ہو کہ تھوڑا سا اختیار مل گیا، اس نشے میں خدا اور آخرت اور رسول کا مذاق اڑانے لگے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتاؤ کہ وہ لوگ ناکام ہیں جن کی ساری سعی و جد و جہد راہ راست سے بھٹکی ہوئی ہے، سمجھتے رہے کہ ٹھیک چل رہے ہیں، ان کے سارے اعمال بے وزن اور ضائع ہو گئے، ان کی جزا جہنم ہے۔ البتہ ایمان لا کر نیک عمل کرنے والوں کی اللہ میزبانی کرے گا اور ایسی جنتوں میں داخل فرمائے گا جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، وہاں سے نکلنے کو ان کا جی نہیں چاہے گا۔ بس جو کوئی اپنے رب کی ملاقات کا امیدوار ہو اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے، اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ اس طریقے سے الحمدللہ سورہ کہف یہاں پر ہوا۔ سورہ مریم شروع ہوتا ہے۔ اس صورت میں عیسیٰ علیہ السلام ان کی ماں کا تذکرہ خاص طور پر کیا گیا ہے، کیونکہ کفار قریش کے یہ عیسائی اور یہودی پشت پناہی کرتے تھے،
ان کی پیٹھ ٹھوکتے تھے اور ان کی مدد کرتے تھے. تو اس جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ یہ اس لحاظ سے دلیر بن گئے تھے. اس لیے سورہ بنی اسرائیل میں یہود کا بتلایا گیا کہ 2 مرتبہ پٹے، 2 مرتبہ یہ بیت المقدس اینٹ سے اینٹ بجی اور اس طریقے سے تم کو تہس نہس کر دیا گیا تھا. تمہاری حقیقت کیا ہے؟ اور یہاں اس صورت میں بتلایا جا رہا ہے کہ واقعتاً عیسائیوں کی حقیقت کیا ہے اور وہ جس پر جو ہے بھرا کرتے ہیں ان کا کیا معاملہ ہے اور ان کے خیالات کو اللہ تبارک تعالیٰ نے کس طریقے سے اس کا انکار کیا ہے. انہوں نے جو خدا کے بیٹا بنا لیا تھا اس کے تعلق سے اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا نازل فرمایا ہے. یہ تمام باتیں یہود و نصارہ کو بتلانے کے لیے کہ تم کس منہ سے جو آگے بڑھ کر کے مشرکین کا ساتھ دیتے ہو، حالانکہ تمہارا کام یہ تھا. تم جانتے ہو خدا کو، تم جانتے ہو رسولوں کو، تمہارا کام تھا کہ رسول کی جو پشت پناہی کرتے، رسول کے پاس آئے ہوئے علم کو جو ہے صحیح قرار دیتے اور اس کی پیروی کرتے، بجائے اس کے تم نے جو ہے لوگوں کو اس کے ساتھ خلاف ورغ لایا ہے. تو فرمایا جا رہا ہے پروردگار میری ہڈیاں گھل گئی ہیں، سر بڑھاپے سے بھڑک اٹھا ہے، میں تجھ سے مانگ کر کبھی نامراد نہیں ہوا، اپنے فضل خاص سے ایک وارث عطا فرما. تو بوڑھے زکریا جو تھے نا، ان کے پاس بیوی مریم تھی. تو وہاں مریم کے پاس جاتے، پوچھتے کہ بھئی یہ تمام کہاں سے آ گیا؟ تو انا لکی حاضہ، یہ آپ پاس کہاں سے آ گیا ہے؟ وہ کہتی خالت من عند اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے. تو ان کے دل میں بھی خیال آیا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ بغیر موسم کے تمام پھل جو ہے مریم علیہ السلام کو دے سکتا ہے، تو مجھے بڑھاپے میں بھی مجھے اللہ اولاد مل سکتی ہے. ان کے دل میں امید بندھی اور اپنے پروردگار سے انہوں نے کہا کہ پروردگار میری ہڈیاں گھل گئی ہیں، سر بڑھاپے کی وجہ سے بھڑک اٹھا ہے، میری بیوی بانجھ ہے، لیکن میں تجھ سے مانگ کر کبھی نامراد نہیں ہوا، اور پروردگار مجھے اپنے فضل سے ایک وارث عطا فرما. بوڑھے زکریا اور ان کی بانجھ بیوی سے یحییٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی. اللہ نے یحییٰ کو حکم سے نوازا، نرم دلی سے نوازا، پاکیزگی سے نوازا. وہ والدین کا حق شناس تھا اور پھر مکمل طور سے وہ عیسیٰ نبینا علیہ السلام کے آنے سے پہلے اللہ کے دین کی دعوت دیا کرتے تھے، بپتسمہ کراتے، غسل کراتے اور اس کے بعد میں جو ہے ان کو دین میں داخل کرتے. اس طریقے سے انہوں نے وہ کام کیا. اور پھر اس کے بعد میں آپ جانتے ہیں کہ ان کا انجام کیسے ہوا. ایک رقاصہ تھی بادشاہ کے دربار میں، اس نے جو ہے بہت اچھا جو ہے ناچ کیا، بہت خوش ہوا بادشاہ. کہا کہ مانگ کیا مانگتی ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے یحییٰ کا سر چاہیے. چنانچہ آپ کو شہید کر کے آپ کے سر کو پیش کیا گیا. تو یہ تھا ان لوگوں کا معاملہ جو مسلمان ہوتے ہوئے اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے بھی انہوں نے، یعنی مطلب یہودی تھے لیکن انہوں نے جو ہے یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، ان کا سر پیش کیا. اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے حضرت مریم بیت المقدس کے مشرقی گوشے میں گوشہ نشین تھی. فرشتہ ان کے پاس آیا، اللہ نے اس کو بھیجا. حضرت مریم علیہ السلام نے کہا میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں. فرشتے نے کہا میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں اور سیانے لڑکے کی بشارت دیتا ہوں. مریم علیہ السلام نے کہا مجھے لڑکا کیسے ہوگا جبکہ کسی بشر نے مجھے چھوا تک نہیں اور نہ میں بدکار عورت ہوں. فرشتے نے کہا ایسا ہی ہوگا، تیرے رب کے لیے بہت آسان ہے. وہ اس طریقے سے حضرت عیسیٰ نبی علیہ السلام، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی روح کو جو ہے شکم مادر میں دے دیا اور اس طریقے سے آپ کی ولادت ہوئی. اور ولادت کا واقعہ یہاں پر پیش کیا گیا، بار بار دوسرے مقامات پر بھی پیش کیا ہے. مریم اس بچے کو لے کر جس کا حمل ٹھہر گیا تھا بڑی پریشان تھی کہ زچگی کا مرحلہ کیسے ہوگا. اس طریقے سے وہ وہاں پر ایک دور بیت اللحم کے مقام پر جا کر ٹھہری اور وہاں پر جو ہے یعنی بڑی تکلیف میں، کہ ایک تو یہ کہ زرد زا کی تکلیف اور دوسرے یہ کہ اب یہ لڑکا ہوگا، اب تک تو میں چھپاتی رہی، لوگوں کے سامنے کیا جواب دوں. اس طریقے سے وہ بہت زیادہ پریشان تھی اور کہنے لگی کاش میں مر جاتی، میرا نام و نشان نہ ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا ہے. فرشتے نے آواز دی کہ دیکھو آپ غم نہ کرو، اللہ نے چشمہ جاری کر دیا ہے، اس سے پانی پیو. اوپر کھجور کا درخت ہے، اس کو ہلاؤ تو پکی پکی کھجوریں گر پڑیں گی اور اس طریقے سے تم بچے کو لے جاؤ تو لوگوں سے کہنا، اشارہ کر دینا کہ میں روزے سے ہوں. پھر بچے کو لیے قوم کے پاس آئی، اے مریم تو نے یہ کیا کیا؟ یعنی یہاں بڑی تفصیل کے ساتھ بتلایا گیا ہے کہ جب مریم علیہ السلام کو فرشتے نے کہا کہ یہ پانی پیو اور ایک کھجور کھاؤ، اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو اور بچے کو لے کر کے لوگوں کے پاس جاؤ گے، لوگ پوچھیں گے تو کہہ دینا کہ میں چپ روزے سے ہوں. اس زمانے میں روزہ چپکا بھی رکھا جاتا تھا. یہ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ ہم کو روزے میں اتنی آسانی ہے کہ تمام چیزیں کر سکتے ہیں. اگر ہمارے لیے کہا جائے کہ روزے میں بات نہیں کرنا تو بتائیے کتنی مشکل ہوتی تھی، کیسی مشکل آتی تھی. لیکن یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا بڑا فضل ہے کہ اس نے امت مسلمہ پر مہربانی فرمائی اور ہم کو نہایت آسانی سے جو ہے روزے کی توفیق دی اور روزے کے معاملات کیے. تو اس طریقے سے حضرت مریم اس بچے کو لے کر کے آئیں تو یہودیوں نے پوچھا کہ اے مریم تو نے کیا کیا؟ نہ تیرا باپ بد تھا، وہ نیکوکار تھا، تیری ماں بھی بہت شریف تھی، تو نے یہ کام کیا، کیا کام کیا؟
تو اس وقت مریم علیہ السلام نے اشارہ کیا بچے کی طرف، کہا کہ اس بچے سے چھوٹا ہے، گہوارے کا ہے، ہم اس سے بات کیسے کریں؟ تو اس وقت میں عیسیٰ علیہ السلام نے اسی مطلب ہے کہ پڑھنے کے پڑھے ہوئے تھے، مطلب چھوٹے تھے، انہوں نے کہا قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت یوم ابعث حیا۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے گہوارے ہی میں سے، اس میں مطلب ہے کہ بچے تھے، اسی میں سے انہوں نے کہا قال انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اس نے مجھے کتاب دی ہے، وہ جعلنی نبیا، اور مجھے نبیوں میں سے بنایا ہے، وہ جعلنی مبارکن، اور مجھے مبارک بنایا ہے، اینما کنتو، جہاں بھی میں رہوں، اور ثانی بالصلاۃ والزکاۃ، مجھے حکم دیا ہے، وصیت کی ہے کہ میں نماز قائم کروں اور زکوٰۃ دوں، ما دمت حیا، جب تک کہ میں زندہ رہوں، وہ برم بوالدتی، اور میں اپنی والدہ کا یعنی فرما بردار رہوں، ولم یجعلنی جبارا شقیا، اور مجھے جو ہے اللہ نے جبار اور شقی نہیں بنایا، والسلام علی یوم ولدت، سلام ہے مجھ پر جب کہ میں پیدا ہوا، ولدت، اور جب میں مروں گا، اور والسلام علی یوم ولدت و یوم ابعث حیا، اور جب میں دوبارہ اٹھا جاؤں گا اس وقت بھی مجھ پر سلامتی ہے۔ یہ ہے عیسیٰ مریم، یہ ہے وہ سچی بات، اللہ نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا، اور عیسیٰ علیہ السلام نے یہی کہا تھا، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، بے شک میرا اور تمہارا رب اللہ ہے، لہذا تم صراط مستقیم پر چلو۔ اس طریقے سے یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مسیح کو واضح تعلیمات دینے کے باوجود نصارہ نے اس سے اختلاف کیا، دھمکی دی کہ ایسے دن کی جب قیامت برپا ہوگی سارے اختلافات کا فیصلہ ہو جانے والا ہے۔ یعنی مسیح کی واضح تعلیمات کے باوجود نصارہ نے اختلاف کیا، یہودیوں نے بھی اختلاف کیا، اور اس طریقے سے بتلایا جا رہا ہے، انہیں دھمکی دی گئی کہ قیامت برپا ہوگی، سارے اختلافات کا فیصلہ ہونے والا ہے، اس دن ساری زمین کا وارث اللہ ہی ہوگا اور تم اسی کی طرف پلٹائے جاؤ گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو توحید کی دعوت دی، ابا جان میں آپ کو سیدھا راستہ بتلاؤں گا، ابا جان آپ شیطان کی پیروی نہ کریں، شیطان کو تو رحمان کا نافرمان ہے، مجھے ڈر ہے کہ آپ رحمان کے عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ باپ نے کہا اگر تو باز نہ آیا تو میں سنسار کر دوں گا اور تو مجھ سے الگ ہو جا۔ ابراہیم علیہ السلام نے باپ کو سلام کیا، کہا میں اپنے رب سے آپ کو معاف کرنے کی دعا کروں گا، پھر اللہ نے ہجرت کے صلے میں بڑھاپے میں آپ کو اولاد عطا فرمائی۔ یعنی قرآن کا اعجاز ہے کہ پورے واقعے کو نہایت چند جملوں کے اندر عطا فرما دیتا ہے۔ اب دیکھیے یہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے کو بھی، ان کی پیدائش کے معاملے کو بھی، جو بڑا طویل قصہ ہے، نہایت مختصر انداز میں اللہ تبارک تعالیٰ نے پورا پیش کر دیا ہے۔ اور یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیسے اپنے باپ کو کہا کہ یہ تم خدا کو چھوڑ کر کے یہ بت بناتے ہو، بت کی پیروی کرتے ہو، بت کی بندگی کرتے ہو، دراصل یہ سب اللہ کو پسند نہیں ہے اور یہ سب شیطانی کام ہے، شیطان اللہ کا نافرمان ہے، مجھے ڈر ہے کہ آپ رحمان آپ کو عذاب میں مبتلا نہ کر دے۔ اور باپ نے کہا یہ تیرے خیالات ہیں، اگر تو اس سے باز نہیں آیا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا، اور پھر فرمایا کہ تو میرے ساتھ رہ نہیں سکتا، یہاں سے الگ ہو جا اور نکل جا۔ اس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام جاتے وقت نے سلام کیا اور کہا کہ میں اپنے رب سے آپ کو معاف کرنے کی دعا کروں گا۔ پھر اللہ نے ہجرت کے صلے میں آپ یہ پھرتے رہے، اور اس کے بعد میں جب آپ کی عمر 90 سال کے لیے 6 سال کم رہی، 94 سال، اس وقت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو اولاد سے نوازا۔ تو اس طریقے سے اللہ کے دین میں جو کاوشیں ہوئی تھی اس کو بتلایا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ ذکر کو یاد کرو، جبکہ ہارون اور اسماعیل اور ادریس علیہ السلام اور نوح علیہ السلام، ان کی خصوصیات کا اجمالی ذکر یہ ہے کہ سب اولاد آدم ہیں اور اولوالعزم پیغمبر گزرے ہیں، اور پھر یہ سب خدا کی ہدایات سے سرفراز تھے۔ ان کا حال یہ تھا کہ جب خدا کی آیات سنتے تو روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے۔ اس کے بعد انہی کی اولاد سے ناخلف پیدا ہوئے جنہوں نے نماز کو اور زکوٰۃ کو ضائع کیا، اپنی خواہشات کے پیرو بن گئے۔ توبہ اور اصلاح کریں گے تو جنتوں میں داخل ہوں گے اور ذرہ برابر حق تلفی نہیں ہوگی۔ فرمایا جا رہا ہے فرشتے اللہ کے حکم سے اترتے ہیں، دائیں بائیں آگے پیچھے ان کے درمیان جو کچھ بھی ہے اس کا مالک ہے، پس تم اسی کی بندگی کرو کیونکہ اس کی ہم پایا کوئی ہستی نہیں ہے۔ فرمایا جا رہا ہے انسان کہتا ہے مر چکوں گا تو زندہ کیا جانے والا ہوں، ہاں جب کہ تم کچھ نہ تھے تو اللہ نے تم کو پیدا کیا، سب انسانوں کو، ان کے ساتھیوں کو
انسانوں کو اور ان کے ساتھی شیطانوں کو گھیر کر لایا جائے گا، وہ گھٹنوں کے بل گرا دیے جائیں گے، ہر سرکش چھانٹ کر الگ کر دیا جائے گا، پھر سب جہنم میں جھونک دیے جائیں گے۔ ہماری بڑی مجلس شاندار ہے، اور کس کے پاس زیادہ سر و سامان ہے، ظاہری شان و شوکت کس کے پاس بڑی ہوئی ہے، یہ اس قسم سے گفتگو کیا کرتے تھے۔ بے شک گمراہوں کو رحمان ڈھیل دیتا ہے، پھر پکڑ لیتا ہے، تب انہیں معلوم ہوگا کہ کس کا جتھا کمزور ہے۔ فرمایا جا رہا ہے کوئی ہماری آیت کو ماننے سے انکار کرتا ہے اور کہتا ہے مال اور اولاد سے نوازا جاتا رہوں گا، کیا اس نے رحمان سے عہد لے رکھا ہے؟ جو کچھ بکتا ہے ہم اسے لکھ رہے ہیں، اس کا سر و سامان اور لشکر سب یہیں رہ جائیں گے، اور وہ اکیلا ہی ہمارے سامنے حاضر کیا جائے گا۔ خدا کے سوا جن کی عبادت کرتے ہو، فرمایا جا رہا ہے کہ وہ اس وقت میں انکار کر دیں گے، وہ بے خبر ہیں تم ان کی عبادت کر رہے ہو، لیکن قیامت کے دن وہ اس کا انکار کر دیں گے۔ فرمایا جا رہا ہے اے نبی صبر کے ساتھ انتظار کرو، عذاب کے لیے جلدی مچانے والوں سے پریشان نہ ہو، ان کے مغروروں کا ایک ایک دن گنا جا رہا ہے۔ متقی لوگ مہمانوں خانوں میں ہوں گے، رحمان کے حضور پیش کیے جائیں گے، مجرموں کو پیاسے جانوروں کی طرح جہنم کی طرف ہانکا جائے گا۔ اس دن نہ کوئی سفارشی ہوگا اور نہ رحمان سے نجات کا پروانہ حاصل کر سکیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ رحمان نے کسی کو بیٹا بنایا ہے، بڑی بےہودہ بات ہے جو اپنے منہ سے نکالتے ہیں۔ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، زمین شق ہو جائے اور پہاڑ چلنے لگے، ایسی بری بات زبان سے لگتے ہیں۔ آخری میں فرمایا جا رہا ہے جو لوگ ایمان لائے، عمل صالح کر رہے ہیں، عنقریب رحمان ان کے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا۔ یہ کلام تمہاری زبان میں نازل کیا جا رہا ہے، آسان زبان میں، تاکہ تم اس سے سبق حاصل کرو۔ پرہیزگاروں کو خوشخبری ہے، ہر دھرم لوگوں کو ڈراوا ہے۔ اس سے پہلے کتنی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں، پھر آج تم ان کا نشان نہیں پاتے ہیں۔ سورہ طٰہٰ فرمایا جا رہا ہے رکوع پہلے میں کہ طٰہٰ ہم نے یہ قرآن اس لیے نازل نہیں کیا ہے کہ تم مصیبت میں پڑ جاؤ، یہ تو ایک یاد دہانی ہر شخص کے لیے جو ڈرے، وہ تو وہ ہے جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا، ہر چیز سے باخبر ہے، کھلے چھپے کا حال جانتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے آگ دیکھی، اپنے گھر والوں سے کہا کہ ٹھہرو میں تمہارے لیے انگارہ لاؤں گا یا راستہ ملنے کی کوئی رہنمائی وہاں مل جائے گی۔ جب وہاں پہنچے تو پکارا اے موسیٰ میں ہی تیرا رب ہوں، میرے سوا کوئی خدا نہیں ہے، بس تو میری بندگی کر۔ قیامت کی گھڑی آنے والی ہے، اس وقت اس سے کوئی محفوظ چیز نہیں رہے گی، تاکہ ہر متنفس کو اس کی کمائی کا پورا بدلہ دیا جائے۔ فرمایا جا رہا ہے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو فرمایا یہ لاٹھی ہے، میں اس سے ٹیک لگاتا ہوں، پتے جھاڑتا ہوں۔ فرمایا پھینک دو اسے۔ وہ ایک سانپ بن گیا جو دوڑ رہا تھا۔ فرمایا اس کو پکڑ لے، اس نے ویسا ہی کیا، وہ بالکل پہلے کی طرح ہو جائے گا۔ اس کے بعد دوسرا معجزہ یہ دیا گیا کہ اپنا ہاتھ بغل میں ڈال، وہ چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے، تو بس فرعون کے پاس جاؤ، سرکش ہو گیا ہے۔ یعنی ابتدا میں جو پیغمبری دی گئی اس کے حال کو یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ بتلایا ہے کہ کس طریقے سے اللہ نے اپنے نبی کو جو ہے سو پیغمبری عطا فرمائی، اور جو ہے فرعون جو سرکش ہو گیا تھا اس کے پاس بھیجا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ کے بارگاہ میں انہوں نے کہا کہ اللہ میرا سینہ کھول دے میرے لیے، اور پھر یہ کہ میری زبان میں گرہ ہے اس گرہ کو بھی کھول دے، تاکہ میں بات کو اچھی طریقے سے بتلا سکوں، اور میری مدد کے لیے میرے بھائی کو بھی مقرر فرما دے، میرا وزیر اور جو ہے میرا مددگار بنا کر۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا تم نے جو مانگا اس کو ہم نے قبول کیا اور عطا کیا۔ اس کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ کہ کس طریقے سے صندوق میں رکھ کر ان کی ماں نے اس کو چھوڑ دیا، اور اس طریقے سے بچے کو جو ہے دشمن نے اٹھا لیا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی دشمن کے گھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی۔ جب بچے کو وہاں اٹھا لیا گیا، اناؤں کو بلایا گیا دودھ پلانے کے لیے، تو موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ نہیں پی رہے تھے، ہر ایک کے جو ہے سینے کو منہ نہیں لگا رہے تھے، دودھ نہیں پی رہے تھے۔ تو اس وقت ان کی بہن نے جو ہے وہاں جا کر کہا میں تمہیں ایسے لوگوں کی خبر دیتی ہوں جو واقعتاً جو ہے اس کی پرورش کرنے والے ہیں۔ اس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کے پاس واپس بھیج دیا۔ پھر یاد کرو اس شخص کو، اس وقت کو جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا۔ یعنی واقعہ یہ ہوا تھا کہ دوپہر کے ٹائم پہ آپ باہر نکلے تھے تو ایک اسرائیلی اور ایک جو ہے وہاں کا جو خپتی تھا لڑ رہے تھے، اسرائیلی نے مدد کے لیے پکارا، آپ گئے، اس کو ایک گھوسا مارا کہ مر گیا۔ اس کے بعد پھر تم دوڑنے والے نے آ کر کہا بتلایا کہ دیکھو تم نے جو کیا ہے، یعنی دوسرے دن بھی یہی واقعہ پیش آیا تھا، تو معلوم ہوا کہ ایان سلطنت کو معلوم ہو گیا ہے اور وہ تمہاری قتل کی تدبیریں سوچ رہے ہیں۔ تو وہاں سے وہ مدین کی طرف چلے گئے اور مدین میں کئی سال وہاں پر رہے۔ تو اس طریقے سے بتلایا جا رہا ہے اب تو یہاں پر جو یعنی کوہ طور پر آیا ہے، ٹھیک وقت پر آیا ہے، جاؤ تمہیں جو ہے تمہاری
تم میری نشانیوں کے ساتھ جاؤ، میری یاد میں کمی نہ کرنا۔ وہ فرعون سرکش ہو گیا ہے، اس سے نرمی سے سمجھاؤ اور تاکہ وہ نصیحت قبول کرے۔ دونوں نے عرض کیا ہمیں اندیشہ ہے کہ ہم پر زیادتی کرے گا۔ فرمایا ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں، سب کچھ دیکھ رہا ہوں اور سن رہا ہوں۔ اچھا، جب یہاں پر پہنچے فرعون کے پاس تو دعوت پیش کی، تو اس نے کہا کہ اچھا تم دونوں کا رب کون ہے؟ کہا کہ جس نے ہر چیز کو ساخت بخشی، پھر راستہ دکھایا۔ یعنی مطلب ہے کہ جس چیز کو ساخت دی ہے میرے پروردگار کی طرف ہے، اور اسی کو اس طریقے سے کام کرنے کا بھی موقع دیا ہے۔ پہلے جو نسلیں گزری ہیں ان کی کیا حالت تھی؟ یعنی دراصل فرعون چاہتا تھا کہ اس کے جواب میں لوگوں کو بھڑکا دے کہ تمہارے جو پہلے گزرے ہیں وہ دوزخی تھے، جہنمی تھے، یہ جواب دیں گے سمجھ کر اس نے کہا کہ اس سے پہلے جو نسلیں گزری ہیں ان کا کیا حال ہے؟ تو فرمایا اس کا علم میرے رب کو ہے، ایک صاف نوشتے میں محفوظ ہے، اور ہاں وہ خدا وہی ہے، نہ چوکتا ہے نہ بھولتا ہے، جس نے زمین کا فرش بنایا، چلنے کو راستے بنائے، اوپر سے پانی برسایا تاکہ تم کھاؤ پیو، اپنے جانوروں کو چراؤ، اس میں عقل رکھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ فرمایا گیا فرعون نے کہا تم جادو کے زور سے ہمارے ملک کو ہم سے لینا چاہتے ہو؟ تو اس طریقے سے جہاں ایان سلطنت میں لوگ موجود تھے سردار، انہوں نے کہا کہ دیکھو ان کو روک لو اور پھر جو ہے جادوگروں کو بلاؤ۔ اس طریقے سے جادوگر بلائے گئے۔ جادوگروں نے کہا کہ اے موسیٰ تم پھینکتے ہو یا ہم پھینکتے ہیں؟ اس سے پہلے کا واقعہ بھی گزر چکا ہے کہ جادوگروں نے آ کر کے کہا کہ اگر انا کننا نحن الغالبین، اگر ہم غالب آ گئے تو انا لنا لاجرن، ہم کو کیا ملے گا؟ کہا کہ تم مخربین میں سے بن جاؤ گے۔ اس کے بعد میں اللہ تبارک تعالیٰ بتانا چاہتا ہے کہ جادوگروں کا کتنا نچلا کردار تھا، چند ٹکوں کے لیے پیچھے جا رہے تھے، لیکن جب انہوں نے حقیقت کو دیکھ لیا تو ان کا کردار کتنا اونچا ہو گیا۔ اس کی مثال اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پیش فرمائی ہے۔ تو اس طریقے سے جادوگر بلائے گئے۔ جادوگروں نے کہا کہ تم پھینکتے ہو یا ہم پھینکیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم پھینکو۔ ایک آئے کہ انہوں نے رسیاں اور لاٹھیاں پھینکی، جو ایسا زبردست جادو کیا کہ وہ دوڑتے ہوئے نظر آنے لگی، ایک خوف زدہ ماحول ہو گیا، حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام بھی خوف زدہ ہو گئے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا لا تخف، ڈرو مت نہیں، تم ہی غالب رہو گے، پھینک دو اس لاٹھی کو۔ پھر کیا تھا، ساری لاٹھی کو پھیرتے ہی وہ سانپ بن گیا اور تمام جادو کو نگل گیا۔ اس طریقے سے جادوگروں نے جب دیکھا یہ جادو نہیں ہے بلکہ اللہ کا معجزہ ہے اور یہ پیغمبر ہے، عام انسان نہیں ہے، یہ بات ان کو سمجھ میں آ گئی، تو انہوں نے کہا کہ مان لیا ہم نے ہارون اور موسیٰ کے، آمنا برب موسیٰ و ہارون، ہم نے موسیٰ اور ہارون کے رب کو مان لیا۔ اس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ بات بتلائی ہے۔ تو مگر فرعون جو ہے فوری غصے میں آ گیا، اس نے کہا کہ دراصل تم لوگوں نے کانسپریسی کی ہے، یہ تمہارا جو ہے نا یعنی گرو ہے جس کی بات پر تم چلتے ہو، لہذا میں تمہیں سخت سزا دوں گا اور اس طریقے سے تمہیں ہاتھ پیر الٹے طریقے سے کٹوا دوں گا اور سولی چڑھا دوں گا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ دیکھو ہم اب جان چکے ہیں، اب ہمارا رب ہم کو معاف کرے، ہم اس کی توقع رکھتے ہیں، یقیناً ہم نے حق پا لیا ہے۔ اور اس طریقے سے کل تک کے جو 2 ٹکے کے جو ہے پیچھے جا رہے تھے اتنے دلیر ہو گئے کہ موسیٰ کو انہوں نے بدو جواب دیا۔ اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ راتوں رات میرے بندوں کو لے کر چل۔ پیچھے فرعون کا لشکر آیا اور اس کو غرق کر دیا گیا۔ اے بنی اسرائیل، ہم نے تم کو دشمن سے نجات دی، من و سلوہ اتارا، پاک رزق کھاؤ اور سرکشی نہ کرو۔ پھر موسیٰ کو کوہ طور پر لے گئے اور پیچھے کوہ طور پر بلایا تو تم نے اس کے پیچھے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ جو واپس آئے تو انہوں نے ہارون سے باز پرس کی تو انہوں نے کہا کہ میں دبا لیا گیا تھا، اور یہ کہ میں آنے کے بعد میں تم اگر یہ کہتے کہ تم نے قتل خونریزی کی ہے اس لیے میں جو ہے چپ رہا۔ اس کے بعد سامری سے پوچھا گیا کہ تو نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ میں ختم رسول سے مٹی ڈال دی اس کے لے کر کے۔ اب یہاں پر مفسرین کہتے ہیں کہ یہ دراصل جبریل امین آئے تھے، ان کے پیر کی مٹی لے کر کے منہ میں ڈال دیا تھا، اس سے آوازیں آتی تھی کیونکہ رسول کہا گیا ہے۔ پھر بعد میں کہا کہ نہیں دراصل یہ موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے کہتا ہے، اور اس طریقے سے بہت ساری باتیں آئی ہیں، لیکن مفسرین نے کہا کہ ایسی بات نہیں ہے، وہ شاطر تھا، وہ جھوٹا تھا، جھوٹ بات کہہ رہا ہے، وہ جو کچھ کہہ رہا ہے وہ حق پر مبنی نہیں ہے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ زندگی بھر تجھے اب پکارتے رہنا ہے کہ مجھے نہ چھونا، مجھے نہ چھونا، اور قیامت کا عذاب الگ رہے گا۔ یعنی سامری کو یہ عذاب دیا گیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اب زندگی بھر تو لوگوں کو پکار کے کہتے رہے گا کہ مجھے چھونا نہیں، اور الگ الگ رہے گا، اور قیامت کے دن یہ جو تم کام کیا ہے اس کا عذاب دیا جائے گا۔ آج دنیا کی زندگی میں مزے کر لیں، کل یہی لوگ کہیں گے کہ دنیا کی زندگی بس ایک دن تھی۔ پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، میرا رب ان کو دھول بنا کر اڑا دے گا، زمین چٹیل میدان کر دی جائے گی۔ میدان حشر کا ہولناک منظر پیش کیا گیا، لوگوں کے سر اس حی و قیوم کے آگے جھک جائیں، ظالم لوگ نامراد رہیں گے، اور مومن جو ہوگا
اس کی ہلکی حق تلفی نہ ہوگی. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کلام برحق تم پر نازل کیا گیا ہے تاکہ لوگ کجروی سے بچ جائیں. اللہ کی ذات بہت بلند و بالا تر ہے. دعا کرو کہ پروردگار مجھے مزید علم عطا فرما. پھر یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ اور ابلیس کا واقعہ پیش کیا گیا، بتلایا گیا کہ لا زوال سلطنت اور ابدی زندگی کا لالچ دے کر کے اس نے جو ہے نا یہ کام کروایا تھا. یہ جو میرے ذکر سے نصیحت سے منہ موڑے گا اسے ہم دنیا کی زندگی تنگ کر دیں گے اور قیامت میں اندھا اٹھائیں گے. وہ کہے گا میں تو آنکھوں والا تھا، تو جس طرح تو نے ہمیں دنیا میں بھلا دیا اس طریقے سے آج ہم نے تجھے بھلا دیا ہے. آخری رکوع ہے جس میں فرمایا جا رہا ہے کہ مدت مہلت مقرر کی جا چکی ہے ورنہ فیصلہ کر دیا جاتا. جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں آپ ان پر صبر کریں. نماز کے اوقات بتلائے گئے کہ اس میں تسبیح کرو، دنیا کی شان و شوکت کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھو کیونکہ یہ آزمائش ہے. اپنے اہل و عیال کو نماز کی تلقین کرو، خود بھی اس کے پابند رہو، اور تمہیں جو بھی رزق دیا جاتا ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ہے. رزق تو ہم تمہیں دیتے ہیں، تم سے ہم کوئی رزق نہیں مانتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ اس نبی پر کوئی معجزہ کیوں نہیں نازل ہوا؟ اگر اس دن کے آنے سے پہلے عذاب دیتے تو کہتے کہ پروردگار ہمارے پاس کوئی رسول نے کیوں نہیں آیا تاکہ ہمیں متنبع کرتا اور ہم تیری راہ پر چلتے. تو فرمایا جا رہا ہے کہ ہم ضرور جو ہے تیری آیات کو مانتے، پیروی اختیار کرتے. اچھا جب پیغمبر آ چکا ہے تو اس کی بات مانو. لیکن پیغمبر نے کہا تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کرتا ہوں، معلوم ہو جائے گا کہ کون ہدایت یافتہ ہے اور کون گمراہ ہے. اس طریقے سے یہاں پر 16 پارہ ختم ہوا. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.